ہم کر رہے ہیں پروگرام، ہم اب دکھا رہے ہیں پروگرام. اب محرم آ گیا. اب شیعہ تو ہر چیز میں کہتے ہیں نا پاکستان میں ہمارا حصہ ہے. اب محرم آ گیا، انہوں نے کہا بھائی محرم کے پروگرام ٹی وی پہ ہوں گے. ان کا نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتے. کیوں بھائی؟ نہیں، محرم کے پروگرام ٹی وی پہ نہیں ہوں گے نہ، وہ نہیں ہو سکتا. بھائی شام غریباں کی مجلس دیجئے، احتجاج ہو رہا ہے، سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بینر لگ رہے ہیں، تمام بینر لگائے گئے. شام غریباں کی مجلس ٹی وی پہ آئے گی، پی ٹی وی پہ آئے گی. بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ، ابھی کلر نہیں ہوا. نہیں، شام غریباں کی مجلس نہیں آئی. اتفاق سے ایک مختار ملنگ نام کے تھے. اب لوگ ملنگوں کو بھی گالیاں فیس بک پہ دیتے ہیں، لیکن ملنگوں نے بڑے بڑے کام کیے. امام بارگاہ علی رضا بندر روڈ پہ رہتے تھے، وہ وہیں ملتے تھے. وہ ایک جھنڈا لے کے چلتے تھے کالے رنگ کا. مختار ملنگ مر گئے. جنہوں نے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہر مجلس میں آگے نشتر پارک میں جھنڈا لیے کالے رنگ کا. رشید ترابی صاحب نے کہا بھائی شام غریباں تو آئے گی، دکھانا پڑے گا، آپ کو ٹی وی پر دکھانا پڑے گا. مختار ملنگ، دیکھیے باراتیں آ رہی، شادیوں کا زمانہ ہے، دلہنیں رخصت ہو رہی ہیں، باراتیں آ رہی ہیں، سب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، دولہا والے دھماکے لے کے آتے ہیں. یوں ہی کراچی دھماکوں کا شہر ہے، شادیوں میں بھی دھماکے. دھماکے سے پہلے دھماکہ کرتے ہیں. ہاں، پہلے ہی دھماکہ کرا دیتے ہیں. دولہا لوگ باراتی پہلے ہی دھماکہ کرا دیتے ہیں. خیر صاحب، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دھماکہ، بندوق، توپ جس کے اندر بارود استعمال ہوتا ہے، بارود شیطان کی ایجاد ہے. بارود شیطان نے دریافت کیا، یہ انبیاء کی دریافت نہیں. انبیاء کی دریافت قرآن میں موجود. سکندر ذوالقرنین نے آئینہ ایجاد کیا. زمین سے ساری دھاتیں جو نکلی سکندر ذوالقرنین نے ایجاد کی. تانبا، پیتل، کانسا، یہ سارا، چاندی، سونا، یہ سب زمین سے نکال کے انہوں نے بتایا یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ان کی ایجاد. دیوار بنانا ان کی ایجاد. عمارتیں، تمام یہ ایجاد پیغمبروں کی. لیکن بارود شیطان نے بتایا. چونکہ آگ سے بنا ہے تو اس کی پسندیدہ چیزیں آگ. آگ پھٹے، آگ پھیلے، آگ بھڑکے تو وہ خوش ہوتا ہے. جتنی آگ دنیا میں لگے گی وہ خوش ہوگا شیطان. میری ذات پھیل رہی ہے، آگ پھیل رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں. تو دھماکے جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. بہت سی اور بھی بہت سی چیزیں انسانوں نے شیطان کی اپنائی ہوئی ہیں. جیسے میوزک ہے، باجے بجاتے ہیں براتوں میں، مہندی میں، یہ بھی شیطان کی ایجاد ہے، یہ انبیاء کی ایجاد نہیں ہے. ختم ہو گیا دھماکہ، 5 منٹ اس پہ بھی بول دیا. اب جناب واپس آ جائیے، کہاں تھے ہم؟ ہاں، دیکھیے رشید ترابی صاحب نے پہلی محرم سے شروع کیا اعلان، شام غریباں تو ٹی وی پہ ہوگی. وہ جواب دے رہے نہیں، شام غریباں ٹی وی پہ نہیں آئے گی. یہ شیعوں کی چیز ہے، ٹی وی جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. اب جناب کیسے بتائیں بچوں اور جوانوں کو؟ رشید ترابی پاکستان کے ایک ایسے خطیب تھے کہ 4 جگہ پڑھتے تھے. شام کو 5 بجے نشتر پارک، وہاں سے سیدھے گئے خالق دینہ بندر روڈ پہ، وہاں پڑھتے تھے 8:30 9 بجے. وہ ختم ہوتی تھی تو کھاردر کے بڑے امام باڑے میں پڑھتے تھے. پھر وہ ختم ہوتی تھی تو رات میں 12 بجے تقریباً ایرانیان میں پڑھتے تھے. اب مجمع جو تھا وہ شام کو نکل لیتا تھا اور راستے میں اپنا تبرک کھا پی لیتے تھے، گھر نہیں آتے تھے. نشتر پار سے چلے خالق دینہ پیدل. اب جن کے پاس سواریاں اس زمانے میں کاریں جو ہیں اتنی لوگوں کے پاس نہیں تھیں. اب تو ہر آدمی کے پاس ایک موٹر ہے. کچھ لوگوں کے پاس اسکوٹر تھی، کچھ کے پاس سائیکل تھی.
کچھ بسوں پہ بیٹھے، ٹرام چلتی تھی، پٹری بندر روڈ پہ لگی ہوئی تھی، ٹرام چلتی تھی، یہاں سے بیٹھے وہاں اتر گئے، بس پہ بیٹھے اتر گئے۔ اور ٹکٹ کا یہ کہ اجتماع چونکہ ہوتا تھا تو وہ آتا تھا کہتا تھا ٹکٹ تو کیا ہو گیا، بھائی اتنا گردن ہلاتا ہو گیا۔ وہ بیچارہ اتنا شریف تھا، چلا جاتا تھا، شرافت کا زمانہ تھا۔ اب دیکھیں نا، شرافت صاحب نہ رہے تو یوں بھی معاشرے میں شرافت نہ تھی، اب وہ بھی تھے تو وہ بھی چلے گئے، اور انہی کی وجہ سے اس موضوع پہ میں یہاں تک آیا ہوں، المصور پر، کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، شرافت صاحب کے ذکر تک آنا ہے۔ اب جناب عالی رشید ترابی کے پیچھے پیچھے مجمع۔ اب خالق دینہ کا منظر یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں ممبر رکھا ہے، رخ اس کا سڑک کی طرف ہے، بندر روڈ، اور دو طرف ہال کے لان تھے، ادھر بھی ادھر بھی، تو اس طرف بھی مجمع اور اس طرف بھی مجمع اور سامنے بھی مجمع۔ اب انہوں نے خالق دینہ میں 6 محرم کو یہ کہا، شام غریباں کی مجلس ہوگی۔ اب مختار ملنگ تو ساتھ لگے ہوئے تھے ترابی صاحب کے، انہوں نے جناب عالی جب سن لیا، ترابی صاحب نے کہا مجلس تو آئے گی شام غریباں۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو ہوگی مجلس، تو دوسرے دن صبح 7 کو انہوں نے صدر میں مختار ملنگ نے اعلان کیا کہ میں تیل چھڑک کے آگ لگا لوں گا اگر شام غریبہ نہیں آئے۔ آفت مچ گئی پورے شہر میں، اور وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، شام غریبہ نہیں آئے گی۔ کس طرح حسین کی عزاداری کو ان بنی امیہ سے منوایا ہے، بنی عباس سے منوایا ہے، تب بیٹھے ہیں یہاں، اور پھر آپ عزاداری کی دشمنی کر رہے ہیں۔ اتنی مشکلوں سے کون کون سی لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ تو رشید ترابی صاحب نے کہا اگر شام غریبہ نہیں آئی تو ہم پھر بتا دیں کیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا ان کا کہنا تو ظاہر ایک خوف طاری ہو گیا صاحب، پوری مجلس ہل گئی، کانپ گئی کہ دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے اگر شام غریبہ۔ اب اگلا جملہ سنیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بتائیں آپ کو کہ ہم کتنے ہیں پاکستان میں؟ لو بھائی، اور مجمع ایسا کہ آدمی سے آدمی بالکل جڑا ہوا بیٹھا ہوا، ادھر بھی مجمع ادھر بھی، ٹریفک رک جاتا تھا، بندر روڈ بند ہو جاتا تھا۔ بندر روڈ اس وقت تک جاری نہیں ہوتا تھا، ٹریفک نہیں چلتا تھا جب تک کہ وہ مجلس نہ پڑھنے، اور کھارا در تک سب بند پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف جائیے، میکلو روڈ پہ جائیے، بندر روڈ پہ نہیں آ سکتے آپ، کوئی سواری نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سڑکوں پہ مجمع، اور آرمی کے بڑے بڑے ٹرکوں میں لوگ بھرے ہوئے، 200 ٹرک سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے، آرمی کے سارے لوگ، جتنے کینٹ ملیر یہ تو میں جہاں جہاں سب تھے، وہ آرمی کے لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہوئے ٹرکوں پہ بیٹھے ہوئے آتے تھے۔ ایک عجیب ہی شور اور ایسا کوہرام ہوتا تھا محرم میں۔ جب انہوں نے کہا ہم بتائیں کتنے ہیں، اب لوگ سمجھے بتائیں گے 2 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں، 20 کروڑ شیعہ ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے یہ کہہ کہ ہم بتائیں کتنے ہیں، تو یہ کہہ کے انہوں نے سامنے کی طرف جو مجمع تھا ہزاروں کا، یوں کر کے ایسے دیکھا، پھر اس کے بعد آہستہ سے کیا مطلب، بولے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اور باہر روڈ پہ دیکھو۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے، خاموشی کے بعد کا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے کسی بھی عالم کو کبھی ممبر سے بتاتے ہی نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر نہیں لگوانی۔ اس کے بعد میرے خیال میں 5-7 منٹ تک نعرہ حیدری ہوتے رہے، نظر لگ جائے گی۔ اب وہاں ہل جل شروع ہوئی کہ مطلب یہ اتنے ہیں، ٹی وی پہ آ گئے، حملہ آور ہوں گے،
کیا ہوگا؟ ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس لیے کہ اب ترابی نے کہہ دیا، مختار ملنگ جو ہے وہ جلا رہا ہے اپنے کو، شام غریباں اتنی مشکل سے پھر اسلم اظہر نے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ جناب اجازت ہے شام غریباں آئے گی، اور ترابی صاحب ریکارڈ کروا دیں ٹی وی پر آ کر شام غریباں۔ اب لیجئے، مجلس کی اجازت ہو گئی، ایک للکار سے اجازت دے دی۔ مطلب پاکستان والے ہر چیز جو خرید کے آ رہی ہے یا ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے اس پہ اپنی ملکیت آپ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس سے شیعوں کو کیوں دور رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے نا غلط بات، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انصاف اور عدل نہیں ہے کہ نہیں ہم ہیں، ہم چلا رہے ہیں اس کو، تم دور رہو۔ بھائی کیوں دور رہو؟ تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن انہی کا رہے، ذکر حسین ٹی وی پہ نہ ہو، ابھی تک نہیں کیا تھا انہوں نے، آخر میں وہ ہتھیار ڈال دیے، ہار گئے، اور شام غریباں ریکارڈنگ ہو گئی۔ لیکن پھر دوسری شرط لکھی ہوئی اسلام آباد سے آ گئی، کوئی معجزہ مجلس میں نہیں پڑھا جائے گا، اور جو شعر پڑھے جائیں گے، کوئی بھی شاعر جو سلام پڑھے گا اس میں معجزے کا ذکر نہیں کرے گا۔ لیجئے بھائی، اب آپ ہمارا عقیدہ معزول کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ معجزوں کے خلاف پوری قوم لگی ہوئی ہے، کچھ شیعہ بھی لگے ہیں اس میں، اہل سنت، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، معجزوں کا انکار۔ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، یہ سب باتیں حکومت کی طرف سے ہیں کہ معجزے نہ پڑھے جائیں، علی کے، امام حسین کے، امام حسن کے، رسول خدا کے معجزے نہ پڑھے جائیں، اس لیے کہ اوروں نے تو کوئی معجزہ دکھایا نہیں، تو ہم کہاں سے معجزے لائیں گے جب عید میلاد النبی کے پروگرام ہوں گے؟ اور معجزے لائیں گے بھی تو بے تکے معجزے جو ہوئے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو معجزے وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، ائمہ نے جو معجزے دکھائے وہ قرآن میں موجود ہیں، ہر معجزہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ اگر امام موسی کاظم تصویر کو شیر بنا رہے ہیں تو موسیٰ عصا کو اژدہا بنا رہے ہیں، اگر رسول چاند توڑ رہے ہیں تو علی سورج کو پلٹا رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز کی دلیل ہے کہ فطرت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، نبی اور امام کر سکتا ہے ایسا، کن وہ کہتا ہے، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایسے بھی بنائے ہیں جو ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو ہمارے ہی اذن سے توڑ سکتے ہیں۔ ایک دن ہم بھی چاند کو توڑیں گے، ایک دن ہم بھی سورج کو بجھا دیں گے، لیکن تم نمونہ تو دکھا دو کہ سورج کیسے پلٹتا ہے اور چاند کیسے ٹوٹتا ہے اور ستارہ کیسے اترتا ہے۔ ان ذاتوں سے سمجھ میں آیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے جو معجزے دکھائے، ائمہ نے اسی طرح کے معجزے دکھائے جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے لکھ کے آ گیا معجزہ نہیں دکھانا۔ ترابی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، معجزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ انہوں نے قرآن کی سب وہ آیتیں پڑھی مجلس میں جس میں معجزہ تھا، اور خاص طور سے انہوں نے عنوان رکھا سجدہ، اور جب مجلس کا عنوان سجدہ رکھا تو اس میں انہوں نے کہا جیسے ہی اژدہا بنا موسیٰ کا عصا، سارے جادوگر سجدوں میں گر گئے۔ تو یعنی اژدہا بننا لکڑی کے ڈنڈے کو معجزہ تھا۔ پھر وہ معجزے پڑھتے چلے گئے حضرت عیسیٰ کا کہ اے عیسیٰ تم مٹی کے پرندے بنا کر انہیں ہوا میں اڑاتے تھے، اور سچ مچ کے پرندے اب یہ جو ابابیل ہے، یہ جو چمگادڑ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کی بنایا ہوئی ہے، یہ حضرت عیسیٰ نے تخلیق کیا۔ اللہ نے کہا بناؤ، پہلے مٹی کا بناؤ، جیسے ہم نے آدم مٹی کا بنا کے انسان بنا دیا تھا، تم ایسے پرندے مٹی کے بناؤ، ہم اس میں جان ڈالیں گے اور پھر وہ اڑائیں گے۔ یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ عیسیٰ نے انسانوں کو جو مردہ ہو چکے تھے انہیں زندہ کر دیا، خوب معجزے پڑھے۔ اب انہوں نے کہا بھائی جب پتہ چلا شاہد نقوی صاحب کو تو عزت لکھنوی صاحب کو سلام پڑھنا تھا شام غریباں کی مجلس کے بعد، اور ناصر جہاں کے سلام آخر سے پہلے۔ تو شاہد نقوی شاعر جو کہ انچولی میں ان کا گھر موجود ہے، ان کا پروتا
चौथी नस्ल का मजलिस पढ़ता है, सोहेल नकवी, अच्छी मजलिसें पढ़ते हैं, पोता नहीं बल्कि परोता, चौथी नस्ल। अब सोचिए वो कितनी उम्र में माशाल्लाह मौजूद थे। उन्होंने इज़्ज़त लखनवी साहब को बुलाया और कहा एक नोहा मैं तुम्हें कह के दे रहा हूँ, ये पढ़ देना, इसमें मैंने मोजिज़ा नज़्म किया है। अब ये शुरू ही मोजिज़े से होता है कि शाम गरीबा में हज़रत ज़ैनब खाक पे बैठी हैं और ऐसे में मौला अली तशरीफ़ लाए, ये मोजिज़ा है। करबला में अली का आना मोजिज़ा, अब आए हो बाबा, मोजिज़ा पढ़ दिया गया शायरी में। उनका भाई ये तो होगा, ये सब पढ़ा जाएगा, अब आप बैनर पे लिख लिख के लगाइए ये तो होगा, हाँ ये सब होगा, रहती दुनिया तक ये सब होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये नहीं रुकेगा। अब आइए शराफत साहब पे। शराफत नकवी साहब टेलीविज़न में थे और लाहौर में थे और मुहर्रम के सारे प्रोग्राम, शाम गरीबा और शब आशूर की मजलिस, ये तमाम शराफत साहब की वजह से लाहौर के प्रोग्रामों में ये सब कुछ शामिल हुए। एक खिदमत की उन्होंने, और फिर ये कि एक ख़ानदान कुदरत नकवी साहब जो कि मुहक्किक थे, अदीब थे, जिनकी किताबें जो कि शाहकार एवार्ड मिला उनको, और गालिब की बरसी पर उन्होंने किताब लिखी गालिब कौन। और ये ऐसा नकवी ख़ानदान है कि कहीं मसलहतों से इन्होंने समझौता नहीं किया। यानी शराफत साहब के वालिद कुदरत नकवी साहब ने गालिब कौन में ये साबित किया कि कौन, ना वो अहले हदीस, ना देवबंदी, ना नुसैरी, ना सुन्नी, ना हनफी, ना मालकी, उन्होंने कहा वो अपने आप को असदुल्लाह ही कहते थे और शिया अली कहते थे। किताब उनकी पॉपुलर हुई, बहुत बिकी, तो उसी ख़ानदान से शराफत साहब थे और हम उनके लिए ज़ाहिर है कि खिराज अक़ीदत इसी मजलिस में पेश कर रहे हैं इस हवाले से कि उन्होंने इमाम हुसैन की खिदमत की। अब ये खिदमत आप हर एक की ज़ात में वदियत है, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, कि आपको इमाम हुसैन के लिए काम क्या करना है। इतना आसान कर दिया कि भाई ज़िक्र करो। ये देखिए आइम्मा इसी तरह समझाते थे कि ज़िक्र हुसैन को आम करो, ज़िक्र हुसैन को अपनाओ, हुसैन पे बोलो, हुसैन पे लिखो। अच्छा कुछ नहीं कर सकते, मजलिस मुनक्किद करो। चौथे इमाम ने कहा अपने घर पे ज़िक्र रख लो। बड़े बड़े सूफिया ने उसको वाजिब जाना और अपने आस्थानों पर और बारगाहों पे ज़िक्र हुसैन, शब आशूर और आशूर किया करते थे, वही आइम्मा के इरशादात के मुताबिक। मजलिस करो, अच्छा नहीं कर सकते, मजलिस में जाओ। एक उम्र में एक बार मजलिस की शिरकत बख्शिश की ज़मानत, हर इमाम ने कहा। अच्छा वो भी नहीं, सिर्फ मजलिस हो रही है और कोई हिंदू सामने से गुजर गया, उसने आवाज़ सुनी, एक बार खड़े होके वो थोड़ा सा सुनने लगा, हाय हाय हाय, मातम शुरू हुआ, उसने भी सीने पे हाथ रख लिया। अब मुर्दा उसका लेके गए जलाने के लिए, पूरा बदन जल गया, सीना नहीं जल रहा। बड़े बड़े उलमा से पूछा गया कि भाई इसके सीने में आग नहीं लग रही, कल नहीं लगेगी आग, इसलिए कि इसने एक बार हुसैन का मातम किया था। तौज़ीउल अज़ा में ये मौजिज़ा मौजूद, 3 किताबों में हिंदू का ये मौजिज़ा कि उसका सीना नहीं जला। तो आपने देखा कि मजलिस की शिरकत, मातम की शिरकत, बैठ जाओ, कुछ देर जिक्र सुन लो। यहाँ तक फरमाया इमाम सादिक ने कि अगर हम तुम्हें सवाब बता देते फर्श अज़ा पर बैठने का तो तुम सारी ज़िंदगी फर्श पे बैठे रहते, फिर कोई दुनिया का काम ही ना करते। यानी कोई ऐसा ओहदा मिलने वाला है कायनात का बादे महशर जो फर्श अज़ा पर बैठा है, जिसका तसव्वुर आज नहीं हो सकता कि इमाम नहीं बता रहे।
جو چیز امام اور پیغمبر نہ بتائیں سمجھیے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ اگر نبی یہ کہہ دیں علی سے کہ آج میں تمہارے وہ فضائل بتاتا جو ابھی تک نہیں بتائے تھے، لیکن کیا کروں اگر بتا دوں تو یہ قوم تمہیں خدا کہنے لگے گی، تو پتہ چلا وہ فضائل ایسے ہیں علی کے کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھ لیا تھا کبھی جبریل نے اللہ سے یہ دریا کہاں سے نکلتے ہیں؟ کہ فلاں جگہ جاؤ پتہ چل جائے گا دریا کہاں سے نکلتے ہیں۔ جبریل نے جا کے دیکھا ایک ہاتھ نظر آ رہا تھا اور ہر انگلی سے دریا بہہ رہے تھے اور زمین پہ سمندر اور دریا چلے جا رہے تھے۔ جانے کہاں سے وہ ہاتھ جو ہے سارے کام دکھا رہا ہے، اسی لیے تو ایک ہاتھ کا نام ہی اللہ نے ید اللہ رکھ دیا۔ حسین کا غم کیا بانٹ رہا ہے، کیا تقسیم کر رہا ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیے سوچ کر بزرگوں نے رکھا کہ مرنے والا مر گیا، لیکن تلقین میں ائمہ کے نام سنا دیے گئے، اس کو سن لے سمجھ لے، پھر قبر میں پہنچا کر پھر بازو پکڑ کر پھر نام بتائے۔ قبر بند ہو گئی، پھر سرہانے بیٹھ کر کسی نے کہا اب وہ آنے والے ہیں، پھر نام سن لے، پھر ان کے صفات سن لے، تاکہ پہچان تو لینا کون کون آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ اس لیے آیا ہے کہ قبر بن چکی، سب چلے گئے قبر بنا کر، قبر منور ہوئی، روشنی پھیلی۔ ایک بزرگ آئے، ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، انہوں نے پکار کر کہا اٹھ جا، میں آیا ہوں تیری زیارت کو، اس لیے کہ تو ہر شب جمعہ میری زیارت پڑھتا تھا، میں حسین ہوں، جو میری زیارت پڑھے میں اس کی زیارت کرنے قبر میں خود آؤں گا۔ زیارت کے معنی عربی میں ہے ملاقات، یعنی جو مجھ سے ملاقات کرتا ہے زیارت پڑھ کے، میں اس سے ملاقات کرنے آتا ہوں۔ یہ ہے ذکر حسین کے ثواب جو ہم کو 14 معصوموں نے بتائے ہیں۔ پہلے رسول اللہ نے بتایا، پھر بی بی نے بتایا، پھر حضرت علی نے بتایا، پھر امام حسن نے بتایا، خود امام حسین نے بتایا، یہاں تک کہ سرکار امام زمانہ تک سب نے بتا دیا ہم تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں، تم ماتم کرتے ہو ہم ہوتے ہیں، تم گریا کرتے ہو ہم بھی گریا کرتے ہیں۔ اس لیے گریا کہ گریا کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو مصائب پتہ چلے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہتی ہے فاطمہ صغرا کہ میں خیمے کے در پہ کھڑی تھی، میرے سامنے بابا کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا گیا، میں سوچ رہی تھی بابا تو نہ رہے، اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور بھائی بے ہوش بستر پہ پڑا ہے۔ کہتا ہے ایک شخص نیزہ لیے ہوئے ہاتھ میں مشل لیے ہوئے خیموں کی طرف آیا، اس نے خیموں کو آگ لگانا شروع کی، ایک بار میں پلٹی، اس کی نظر میرے گوشواروں پر تھی، وہ چاہتا تھا کہ میری چادر بھی چھین لے، میں پلٹی تو اس نے نیزہ میری پشت پہ مارا، میں منہ کے بل زمین پہ گری، جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر میری پھپھی زینب کے زانوں پر تھا۔ میں نے کہا پھپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، مجھے کوئی چیز دیجئے تاکہ میں سر ڈھانک لوں۔ کہا بی بی سب کی چادریں چھن چکی، کسی بی بی کے پاس چادر نہیں۔ اور چوتھے امام، ارے ان کو تو اس طرح خیمے میں داخل ہو کر دیکھا بیمار بستر پہ پڑا ہے، ایک بار بستر کا کونا پکڑ کے جو کھینچا تو منہ کے بل سید سجاد کربلا کی خاک پر گرے۔ ارے کہاں تک بیان ہو، اگر کوئی یہ کہے کہ رونا واجب ہے تو رونا اس لیے واجب ہے کہ ایسے مسائل کائنات میں کسی کے نہیں ہوئے۔ جب لاش حسین پر حضرت زینب آئی تو دیکھا کہ کٹی ہوئی گردن سے لہو بہ رہا تھا اور لہو کی دھار کربلا پہ لا الہ الا اللہ لکھتی جا رہی تھی، لیکن زینب نے خون کو چلو میں لیا، ایک بار سکینہ کے بالوں پہ لگایا، پھر خون لیا، کبرا کے بالوں پہ لگایا، پھر خون لیا، چہرے پہ ملا، بالوں پہ لگایا۔ کبارے لا، جب محشر میں
اپنے نانا کے سامنے آؤں گی تو بھائی کا لہو میرے چہرے. ایک بار شرافت حسین صاحب کے لیے سورہ الحم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بار اللہ مرحوم کو اعلیٰ علین میں بلند درجات عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثہ کو ان کے غم میں صبر عطا فرما. جتنے مومنین نہ رہے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. جتنے مومنین جہاں جہاں علیل ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما.